نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بائیں جانب تشریف فرما محترم جناب محمد عاصم صاحب، اور دائیں جانب تشریف فرما میرے برادر جمی مقتدر محتشم حاضرین و سامعین کرام۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ مقدسہ کی تلاوت کی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور مکہ فتح ہوا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے۔ انہو کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ برادران محترم، پیغمبر کو فتح ملی، کامیابی ملی، مکہ بھی ان کے کنٹرول میں، مدینہ بھی ان کے کنٹرول میں، قوت مل گئی۔ پھر حکم ہو گیا، جب آپ دیکھیں کہ فوج در فوج لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور استغفار کرو۔ برادران محترم، پیغمبر کو کامیابی ملی تو استغفار کر رہے ہیں، اور انسان کو آج ذرا سی کامیابی مل جائے تو طغیانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، طغیان کرتا ہے۔ اور پیغمبر کو بڑی فتح مل گئی، مکہ بھی کنٹرول میں آ گیا، مدینہ بھی کنٹرول میں آ گیا، استغفار کر رہے ہیں۔ استغفار کسے کہتے ہیں؟ استغفار کا مطلب ہے وَاسْتَغْفِرْهُ، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ استغفار کا مطلب ہے معافی مانگنا، مغفرت طلب کرنا، گناہوں کی معافی چاہنا، یہ استغفار ہے نا۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا، پیغمبر نے کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ کہتا ہے استغفار کرو؟ پیغمبر نے کون سا گناہ کیا تھا؟ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے میں تاریخ کا ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، جس کو محدثین نے تفسیر میں بیان کیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے، اور ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا، اس نے کہا حضور میں بہت گناہ گار ہوں، گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ فرمایا استغفار کرو، اللہ گناہ معاف فرمائے گا۔ چلا گیا، تھوڑی دیر گزری، ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا حضور بارش نہیں ہو رہی، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، آپ دعا کریں، آپ کوئی مسئلے کا حل بتائیں، اللہ ہمیں بارش عطا فرمائے۔ فرمایا جاؤ اپنے پورے علاقے میں، ایریے میں، بستی میں اعلان کر دو، سارے لوگ استغفار کرو، اللہ بارش عطا فرمائے گا۔ علماء بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اکابر بیٹھے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں حسن بصری کے پاس گناہ گار آیا، اسے بھی کہا استغفار کرو، بارش کی ضرورت تھی، اسے بھی کہا استغفار کرو۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور شخص آ گیا، اس نے کہا حضور میں بہت غریب ہوں اور مفلس ہو گیا ہوں، غربت سے برا حال ہے، آپ کوئی مسئلے کا حل بتائیں۔ فرمایا استغفار کرو، اللہ دولت عطا فرمائے گا۔ اب پاس بیٹھے ہوئے لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ حسن بصری کے پاس 3 مسئلے پیش ہوئے، تینوں کا جواب استغفار سے دیا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور شخص آ گیا، اس نے کہا حضور مجھے اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا، آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ مجھے بیٹے عطا فرمائے۔ فرمایا استغفار کرو، اللہ بیٹے عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی،
پہلا شخص آیا، عرض کی حضور گناہگار ہوں، فرمایا استغفار کرو۔ دوسرے شخص نے کہا حضور بارش کی ضرورت ہے، فرمایا استغفار کرو۔ تیسرے شخص نے کہا حضور میں غریب ہوں، مجھے مال چاہیے، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا شخص آیا، اس نے کہا حضور مجھے بیٹے چاہیے، اولاد نرینہ چاہیے، فرمایا استغفار کرو، اللہ اولاد عطا فرمائے گا۔ پاس بیٹھے ہوئے علماء آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آج حسن بصری کو ہو کیا گیا، ہر مسئلے کا جواب استغفار سے بتا رہے ہیں۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک اور شخص آ گیا، اس نے کہا حضور ہمارا باغ لگا ہوا تھا، اچانک ہوا چلی اور باغ سارے کا سارا تباہ ہو گیا، فرمایا استغفار کرو، اللہ باغ عطا فرمائے گا۔ اب پاس بیٹھے ہوئے لوگ اور حیران ہو گئے۔ اب تھوڑی دیر گزری تھی، ایک اور شخص آ گیا اور اس نے کہا حضور ہمارے علاقے میں پانی کی ضرورت تھی، میں نے بڑی محنت کر کے نہر کھودی، اپنے علاقے میں پانی لے کر آیا، لیکن اب وہ نہر خشک ہو گئی ہے، فرمایا استغفار کرو رب کی بارگاہ میں، اللہ نہر عطا فرمائے گا۔ قابل توجہ بات ہے، گناہگار ہو تو استغفار کرو، اور بارش کی ضرورت ہے تو استغفار کرو، مال چاہیے تو استغفار کرو، اولاد چاہیے تو استغفار کرو، اور اگر بیٹے اولاد چاہیے استغفار کرو، اور باغ چاہیے تو بھی استغفار کرو، نہریں چاہیے تو بھی استغفار کرو۔ 6 مسئلے حسن بصری کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، فرماتے ہیں استغفار کرو، اللہ تمہارے مسئلے حل فرمائے گا۔ اب پاس بیٹھے ہوئے علماء تھے، قریب آئے، انہوں نے کہا حضرت آج آپ کو کیا ہو گیا ہے، ہر مسئلے کا جواب آپ استغفار سے بتا رہے۔ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت ہم نے قرآن تو پڑھا ہے، ہم قرآن لوگوں کو درس بھی دیتے ہیں۔ فرمایا تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی، اور سورہ نوح کی اور یہ قرآن کی آیت تم نے نہیں پڑھی؟ اللہ فرماتا ہے استغفروا ربکم، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، انہ کان غفارا، اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پر خوب خوب بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مال عطا فرمائے گا، وَبَنِينَ، تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہیں باغ عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں نہریں عطا فرمائے گا۔ قرآن نے 6 مسئلے بیان کر دیے، فرمایا مال چاہیے استغفار کرو، گناہگار ہو استغفار کرو، بیٹے چاہیے استغفار کرو، نہریں چاہیے استغفار کرو، باغ چاہیے استغفار کرو۔ قرآن نے 6 کے 6 مسئلے ترتیب کے ساتھ بیان کر دیے، فرمایا تمہیں ان سب کی ضرورت ہے تو استغفار کرو۔ اب پاس بیٹھے ہوئے لوگ، اب ان کو تعجب ہوا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے علم پر۔ تو برادران محترم، اب میرا سوال یہ ہے، ایک شخص فار ایگزامپل زندگی میں کبھی اس نے گناہ نہیں کیا، ایک لمحے میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، لیکن اسے مال کی ضرورت ہے، مجھے بتاؤ اسے استغفار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ایک شخص نے گناہ نہیں کیا لیکن اسے بیٹوں کی ضرورت ہے، اب وہ استغفار کرے گا یا نہیں کرے گا؟ معلوم ہوا استغفار فقط گناہوں کے مقابلے میں نہیں، استغفار مستقل عبادت ہے۔ پتہ چل گیا استغفار مستقل عبادت ہے، پتہ چل گیا پیغمبر کس لیے استغفار کرتے تھے، آل محمد کس لیے استغفار کرتے تھے، صحابہ کرام کس لیے استغفار کرتے تھے۔ ارے استغفار فقط گناہوں کے مقابلے میں نہیں، استغفار ایک مستقل عبادت ہے، سارے مسائل کا حل استغفار ہے۔ حضرات گرامی، اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کی وبا میں گر چکی ہے، ہر شخص پریشان ہے، صبح گھر سے نکلنے والا شخص اپنے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے لے کر نکلتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لوگوں نے اس کے سبب کے لیے، مسئلے کے حل کے لیے دنیاوی حل تلاش کیے، لیکن ہائے افسوس ہم نے اس مالک کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی، اس مالک کی طرف توجہ نہیں کی جو نہ چاہے تو نہ کوئی مصیبت دے سکتا ہے، نہ کوئی مصیبت ٹال سکتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید
اللہ فرماتا ہے لَنُذِقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ عَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ضرور تمہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ تم میری بارگاہ میں واپس آ جاؤ۔ میرے برادران محترم، یہ وبائیں، بیماریاں اور پھر غربت کے لحاظ سے اور قرض کے لحاظ سے یہ جو تنگیاں ہیں، یہ چھوٹے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں، تاکہ رب کے بندے رب کی بارگاہ میں واپس آ جائیں، رب کے حضور التجائیں کریں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے حدیث شریف میرے ہاتھ میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ کتاب الادب باب الاستغفار، نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی۔ آپ نے فرمایا طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار کو پایا۔ اور پھر چاہے کرونا وائرس ہو یا دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، غربت کے لحاظ سے تنگی ہو، گھریلو معاملات کے لحاظ سے پریشانی ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے مسائل کا حل بتا دیا تھا۔ سنیے، میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو لازم کر لے، جعل اللہ من کل غم فرجا، اللہ اس کو ہر غم سے نکال دیتا ہے، ومن کل ضیق مخرجا، اور اس کی ہر تنگی کو دور کر دیتا ہے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔